دنیا کی ہر ایک قوم، ہر ایک امت، ہر ایک جماعت ایک دور سے گزرتی ہے۔ کبھی یہ دور رحمت کا ہوتا ہے، کبھی یہ دور برکت کا ہوتا ہے اور کبھی یہ دور آزمائش کا ہوتا ہے۔ لیکن اے میرے دوست، ذرا سوچو اس قوم کا کیا حال ہوگا جس سے اللہ اپنا نور ہی چھین لے۔ نور صرف روشنی نہیں ہوتی، نور ہدایت ہے، نور احساس ہے، نور سکون ہے، نور اللہ کی محبت کا پیغام ہے۔ اور جب یہ نور اٹھ جاتا ہے تو انسان کی آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں مگر اسے دکھائی کچھ نہیں دیتا، دل چلتا ہے مگر محسوس کچھ نہیں کرتا۔ دنیا اس کے پاس ہوتی ہے مگر دل کی دنیا خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ڈراؤنی حقیقت کو سمجھیں گے۔ جب اللہ کسی قوم سے اپنا نور چھین لیتا ہے پھر اصل میں کیا کیا ہوتا ہے۔ دوستو، نور وہ چیز ہے جو دل سے اندھیرا مٹاتی ہے۔ نور وہ ہے جو انسان کے اندر کی سڑن صاف کرتی ہے۔ نور وہ ہے جو غلط راستوں پر جانے سے روکتا ہے۔ نور وہ ہے جو آنکھ کو صرف چیزیں نہیں حقیقتیں دکھاتا ہے۔ نور کے ساتھ انسان کو راستہ ملتا ہے۔ نور اٹھ جائے تو راستے مٹ جاتے ہیں۔ نور کے ساتھ انسان کو فرق سمجھ آتا ہے، اور ہاں اور نہ کا، حلال اور حرام کا، صحیح اور غلط کا، انصاف اور ظلم کا۔ لیکن جب نور اٹھ جاتا ہے تو یہی فرق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان ظلم کو مذاق سمجھنے لگتا ہے، غلط کو صحیح مان لیتا ہے اور صحیح کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ جو دل کبھی گناہ سے کانپتا تھا اب وہی گناہ میں مزہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ کے ڈر سے بھر آتی تھیں اب انہی آنکھوں میں دنیا کی مٹی بھر جاتی ہے۔ اللہ نور کیوں چھینتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ اس آیت کا الٹا بھی سچ ہے، اور جب قوم خود اپنے نور کو بجھا دیتی ہے اللہ اسے اس سے چھین لیتا ہے۔ تو کون سی وجہیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، جب گناہ عادت بن جائے۔ 1-2 گناہ انسان کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب گناہ شوق بن جائے، جب گناہ طریقہ زندگی بن جائے تو اللہ کا نور دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جب دل دنیا کا غلام بن جائے۔ اللہ کہتا ہے یا تو میرے بنو یا دنیا کے بنو، 2 ناؤں میں سفر نہیں ہوتا۔ لیکن جب قوم دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے تو اللہ کا نور اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 3، جب جکڑن دل میں ہو اور انسان کہے میں ٹھیک ہوں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کر کے بھی شرم محسوس نہ کرے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل کالا ہونے لگتا ہے اور نور دور جانے لگتا ہے۔ اب ہم وہ باتیں سمجھیں گے جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، جو سننے میں بھی ڈر لگا دے لیکن یہ حقیقت ہے۔ نمبر 1، دعا قبول ہونا بند ہو جاتی ہے۔ دل سے آواز نکلتی ہے لیکن آسمان تک پہنچتی نہیں۔ لب ہلتے ہیں لیکن اوپر کوئی سننے والا جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں نور نہیں بچتا۔ نمبر 2، دل میں بے چینی اتر آتی ہے۔ سکون جو نور کا سب سے بڑا پھل ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ انسان سوتا ہے لیکن تھکتا نہیں، ہنستا ہے لیکن دل سے نہیں، کھاتا ہے لیکن پیٹ میں آگ بھری رہتی ہے۔ نمبر 3، زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کمائی تو آتی ہے لیکن ہاتھ میں ٹکتی نہیں، رشتے رہتے ہیں لیکن اس میں محبت نہیں، دوست ہوتے ہیں لیکن ان میں فکر نہیں۔ برکت صرف نور کے ساتھ آتی ہے، جب وہ اٹھ جائے ہر طرف کمی ہی کمی نظر آتی ہے۔ نمبر 4، آنکھیں حق دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ انسان حق سنتا ہے مگر سمجھتا نہیں، غلط سنتا ہے اور اسے دل میں گھر دے دیتا ہے۔ فتنوں کا دور اسی سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 5، قوم کی نئی پیڑھی تباہ ہونے لگتی ہے۔ سب سے بڑا نقصان، نور اٹھتا ہے تو اگلی نسل اندھیرے میں جنم لیتی ہے۔ انہیں نہ ایمان سمجھ آتا ہے، نہ تہذیب، نہ حیا، نہ اللہ کا ڈر۔ یہی وہ دور ہوتا ہے جب قومیں مٹ جاتی ہیں۔ نمبر 6، قوم میں ظالم پیدا ہوتے ہیں۔ جب نور اٹھ جائے تو انسان کو ظلم میں مزہ آنے لگتا ہے۔ لوگوں میں طاقت بڑھتی ہے لیکن رحمت گھٹتی ہے۔
اسی وجہ سے پھر رشوت عام ہوتی ہے، بے ایمانی بڑھتی ہے، انسان بک جاتا ہے، غریب روتا ہے، امیر اندھا ہو جاتا ہے، نور کے بنا سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کئی مثالیں پیش کی ہیں، جیسے قوم عاد، طاقت تھی لیکن نور نہیں، انجام طوفان نے سب ختم کر دیا۔ قوم سمود، انجینئر تھے، پہاڑ تراش کر گھر بنا لیتے تھے لیکن دلوں میں نور نہیں تھا، انجام یہ ہوا ایک چیخ اور موت۔ فرعون، طاقت تھی، دولت تھی لیکن نور نہیں تھا، انجام یہ پایا کہ پانی میں ڈبا دیا گیا۔ بنی اسرائیل، نعمتیں دی مگر نفس کی غلامی کی، انجام یہ ہوا نور اٹھ گیا اور وہ بھٹکتے رہے۔ اللہ کا سسٹم بہت سوکشم ہے، بہت خاموش ہے، بہت ڈراونا ہے۔ جب نور اٹھتا ہے اللہ قوم کو کیسے گراتا ہے؟ نمبر 1، پہلے دل سے آزادیاں اٹھتی ہیں۔ جس دل میں نور نہ ہو وہ خود اپنی قید بن جاتا ہے۔ نمبر 2، دل دماغ سے سمجھ اٹھتی ہے، انسان چالاک ہوتے ہوئے بھی بے وقوف فیصلے لینے لگتا ہے۔ نمبر 3، پھر سماج میں نفرت اترتی ہے، کون کس کا ہے کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، پھر گھروں سے برکت اٹھتی ہے، ماں باپ، بچوں، بیوی، شوہر کے بیچ محبت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، اور پھر قوم کا قصہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے روشنی بجھ جاتی ہے، بس ایسے۔ کیا نور واپس آ سکتا ہے؟ ہاں، اللہ کا نور اننت ہے، وہ کسی پر بھی اتر سکتا ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، دل کی توبہ۔ توبہ صرف معاف کرنا نہیں ہوتی، توبہ دل کی دشا بدلنا ہے۔ نمبر 2، دل کو صاف کرنا۔ حسد، گھمنڈ، غصہ، نفرت، یہ سب نور کے دشمن ہیں۔ نمبر 3، راتوں کی تنہائی میں اللہ کو پکارنا، سنی ہوئی دعا رات کی خاموشی میں زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، قرآن سے رشتہ جوڑنا۔ قرآن صرف کتاب نہیں، نور ہے، ہدایت ہے، دوا ہے۔ نمبر 5، دوسروں پر رحم کرنا، رحم نور کو کھینچ لاتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آج تمہیں اپنے دل، اپنے حالات، اپنے گھر، اپنے رشتوں، ہر طرف اندھیرا لگتا ہے تو سمجھ لو نور کمزور ہو چکا ہے۔ کیا کریں کہ نور واپس آ جائے؟ گناہ سے دور ہو جائیں، توبہ کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کو پکاریں، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ نور اللہ کی رحمت سے آتا ہے اور اللہ کی رحمت اس پر برستی ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا، دنیا کی سب سے بڑی دولت نہ پیسہ ہے، نہ شہرت ہے، نہ طاقت ہے، سب سے بڑی دولت ہے اللہ کا نور۔ اگر یہ ہے تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اگر یہ نہیں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج کا یہ پیغام، آج کی یہ ویڈیو صرف سمجھنے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہیں۔ اپنے دل کو روشن کرو تاکہ قوم روشن ہو سکے۔